کنکر جب تک پاؤں کے نیچے دبا رہتا ہے کسی کو اس کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں اس بیچارے مصیبت کے مارے کے بارے میں سوچنے کی زحمت۔ لیکن یہی سنگ ریزہ جب کسی پاپوش کے اندر گھس جاتا ہے تو پاپوش انسان کو لگ پتہ چلتا ہے۔ وہ بھی انسان کے اندر گھس کر وار کرتا تھا اور اپنے سامنے آنے والے کو زندگی کی آخری چیخ مارنے کا موقع تک نہیں دیتا تھا۔ یہی اس کی حیثیت تھی اور یہی اس کا کمال تھا۔ آج تک اسے اپنے مقصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا تھا۔ وہ مہینے میں صرف ایک بار اپنی مہم پر نکلتا تھا اور اس کی توجہ کا مرکز عموماً رش والے مقامات ہوتے تھے، جیسا کہ دوسرے شہر سے آنے والی بسوں، کوچوں کے اڈے، ریلوے اسٹیشن اور اسی طرح کی دوسری مصروف جگہیں جہاں باندھ باندھ کے لوگ آسانی سے مل جاتے تھے۔ وہ ایسے ہی افراد کو اپنے تجربہ کار اور قابل نظروں سے جانچتا تھا اور کافی سوچ بچار کے بعد وہ اپنا شکار انتخاب کیا کرتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسے اپنے ٹارگٹ کے حوالے سے اندازہ قائم کرنے میں کوئی غلط فہمی ہو۔ وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ عصر سے مغرب کی جانب روانہ ہوا تھا۔ وہ کینٹ کے اسٹیشن کی ایک چوبی میز پر بیٹھا دو افراد کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان میں سے ایک مرد اور دوسری لڑکی 22 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ مرد کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا، جبکہ لڑکی میانہ قد اور حسین تھی۔ اس لڑکی کے لیے حسین کا لفظ کافی نہیں تھا، اسے دلکش اور دل نشیں کہنا زیادہ مناسب تھا۔ اس کی خوبصورتی مثالی اور نرالی تھی۔ یہ باپ بیٹی نہیں ہو سکتے، اس جوڑ پر نگاہ رکھنے والے نے تجربہ کاری والے انداز سے سوچا۔ البتہ ان کے میاں بھی ہونے کا امکان ہے، لیکن وہ خاصی دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی ٹرینیں آ اور جا چکی تھی مگر ان کی پراسرار میٹنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ بس تو ٹھیک، آج میں اسی جوڑے پر ٹرائی کروں گا۔ اس فیصلے کو اس نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لینے کے بعد وہ اب سبک خرامی سے ان کی جانب بڑھنے لگا۔ ان کے پہناوے اور وضاحت سے یہی لگتا تھا کہ وہ اندرون سے ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بات چیت پر اس کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ السلام علیکم، اس نے قریب جا کر سلام کیا۔ لڑکی نے جواب دینے کے بجائے اپنے دوپٹے کو چہرے پر ٹکا لیا۔ وعلیکم السلام، مرد نے مخصوص لب و لہجے میں کہا۔ میرا نام باسط ہے۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں ادھر سامنے بیٹھ کر کافی دیر سے آپ دونوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ لوگ مجھے پریشان لگ رہے ہیں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کا اندازہ درست ہے صحیح، مرد نے باسط سے مصافحہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ میرا نام سلیم ہے، یہ میری بیوی تابندہ ہے۔ ہم کراچی میں پہلی بار آئے ہیں، میرے ایک دوست نے ہمیں لینے آنا تھا مگر ہم 2 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ہے ہماری پریشانی۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر فکر مندی سے بولا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ ایک فیملی والے کا دکھ اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا، صرف ایک فیملی والا ہی محسوس کر سکتا ہے، باسط نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ٹرین پر سوار کرنے اسٹیشن آیا تھا۔ ٹرین میری فیملی کو لے کر لاہور کی جانب روانہ ہو گئی ہے اور میں بس یوں ہی ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا، پھر آپ دونوں مجھے نظر آ گئے۔ آپ کی مہربانی سائیں جو آپ نے ہمارے بارے میں اتنے خلوص اور ہمدردی سے سوچا، سلیم نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ اگر کسی طرح ہمیں مختار تک پہنچا دیں تو ہم پر یہ بڑا احسان ہوگا، باسط نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مختار؟ میرا مطلب ہے مختار؟ کون مختار؟ مختار میرے اس دوست کا نام ہے سائیں، جو ہمیں لینے اسٹیشن آنے والا تھا، سلیم نے جواب دیا۔ کیا تمہارے پاس اپنے دوست کا ایڈریس ہے؟ پکا ایڈریس تو نہیں ہے سائیں، اور کچا؟ باسط نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ گلستان جوہر میں کہیں رہتا ہے، سلیم نے کہا۔ اتنے سے کام نہیں چلے گا، باسط نے پرسوچ انداز میں کہا۔ گلستان جوہر اچھا خاصا وسیع و عریض علاقہ ہے، کیا تمہارے پاس اپنے دوست کا فون نمبر ہے؟ ہاں، اس کا موبائل نمبر میرے موبائل میں موجود ہے، میں اسے کئی بار کال کر چکا ہوں لیکن اس کا فون بند آ رہا ہے، مجھے بتاؤ اس کا نمبر، باسط نے اپنے سیل کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ سلیم نے اپنے سیل فون میں دیکھ کر باسط کو مختار کا نمبر بتایا۔ باسط نے اس نمبر کو 3-4 بار ٹرائی کیا لیکن سلیم کے کہنے کے مطابق مذکورہ نمبر مسلسل سوئچ آف رہا۔ تمہارا یہ دوست مختار کیا کرتا ہے؟ باسط نے استفسار کیا۔ وہ ایک سندھی ٹی وی چینل میں کوئی معمولی سی نوکری کرتا ہے، ریجنل چینلز کوئی درجنوں نہیں ہے، باسط نے سلیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ان میں سندھی چینلز بس 5-6 ہوں گے، تمہارے دوست کو ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر یہ کام فوری طور پر ممکن نہیں۔ ہاں، میں اس سلسلے میں کل تمہاری مدد کر سکتا ہوں کیونکہ کل میری چھٹی ہے۔ سائیں آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ سلیم نے پوچھا۔ میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر باسط، باسط نے جواب دیا۔ میں ادویات بنانے والے ایک فیکٹری میں ریسرچ کا کام کرتا ہوں۔ سلیم نے احترام بھری نظروں سے باسط کی طرف دیکھا۔ اس گفتگو کے دوران سلیم کی بیوی تابندہ منہ موڑے لا تعلق سے بیٹھی ہوئی تھی۔ باسط کی زبان سے ڈاکٹر کا لفظ سنتے ہی اس کے لپٹے لپٹائے وجود میں اضطراری حرکت پیدا ہوئی، تاہم وہ گھونگھٹ کاڑے چپ بیٹھی رہی۔ آپ مہان ہستی ہیں سائیں، سلیم نے بادب لہجے میں کہا۔ میں ڈاکٹروں کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ آپ کی عظمت ہے کہ ہمیں پریشان بیٹھا دیکھ کر آپ ہمارے پاس آئے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا ہی انسانیت ہے، باسط نے اب کی بات سلیم کے ہی انداز میں کہا۔ میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کل تمام سندھی چینل میں جا کر مختار کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بڑی مہربانی سائیں، سلیم نے تشکرانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اللہ سائیں آپ کو خوش اور آباد رکھے، باسط نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ ویسے آپ لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ میرپور ہاتھ سے سائیں، سلیم نے بتایا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آپ لوگوں کی شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، باسط نے کہا۔
आप ठीक समझ रहे हो साईं, सलीम ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। अभी 6 माह पहले ही हमारी शादी हुई है, मुख्तियार की तलाश का काम तो मैं कल से शुरू करूंगा। बासित ने मुअत्तल अंदाज में कहा। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं समझा नहीं साईं, सलीम ने उलझनदा लहजे में पूछा। सीधी सी बात है साईं, बासित ने वजाहत करते हुए कहा। कराची में तुम पहली मरतबा आए हो, यहाँ तुम्हें कोई जानता पहचानता है नहीं और ना तुम किसी को जानते हो। अपनी नौ बेअता बीवी के साथ आज की रात कहाँ गुजारोगे? यहीं बाहर किसी होटल में ठहर जाएंगे? आज से पहले कभी होटल में रुकने का इत्तेफाक हुआ है? बासित ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मेरा मतलब है किसी औरत के साथ। नहीं डॉक्टर साहब, सलीम ने नफी में गर्दन हिला दी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें इन मुश्किलात का बिल्कुल अंदाजा नहीं जो इस किस्म की सूरत हाल में पेश आती हैं। हम दोनों मियाँ भी हैं डॉक्टर साहब, और हमारे पास शनाख्ती कार्ड भी हैं। मेरा ख्याल है हमें कैंट के किसी होटल में रात गुजारने के लिए कमरा मिल जाएगा। तुम्हारा ख्याल एकदम गलत है साईं, बासित ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मियाँ बीवी की हैसियत से किसी होटल के कमरे में क़याम के लिए तुम दोनों को अपना निकाह नामा दिखाना होगा। वो तो हम साथ लाए ही नहीं। बासित की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल उठा। हमें क्या पता था कि कराची में कदम ब कदम इसकी ज़रूरत पेश आएगी। तुम्हारे पास निकाह नामा होता तब भी बहुत सारे मसाइल निकल आते। बासित ने डराने वाले अंदाज में इन्हें हकीकत हालात से आगाह करते हुए कहा। होटल वाले तो निकाह नामा देखकर तुम लोगों को कमरा दे देंगे, लेकिन इसके बाद पुलिस का चक्कर शुरू हो जाएगा। कैसे चक्कर डॉक्टर साहब? सलीम ने तशवीश भरे लहजे में कहा। होटल वाले अपने इलाके की पुलिस को ये इतला देने के पाबंद हैं कि इनके होटल में कौन कौन मुसाफिर के यहाँ पजीर है। बासित ने मुतफक्किर अंदाज में कहा। मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड और मियाँ बीवी के निकाह नामे की कापी इलाके के थाने में जमा होती है। रात किसी भी वक्त पुलिस इंक्वायरी के लिए आपके कमरे का दरवाज़ा खटखटा सकती है। इसके बाद सवालात और एतराज़ात का एक लामतना ही सिलसिला शुरू हो जाएगा। मसलन ये निकाह नामा नकली है या ये मौलवी साहब की दी हुई कापी है, इसका नादरा में इंदराज नहीं कराया गया, यूनियन काउंसिल का जारी करदा निकाह नामा है। अलगर्ज आपको हद से ज़्यादा तंग किया जाएगा और तफ्तीश के नाम पर आप लोगों को थाने भी ले जाया जा सकता है। इसके बाद मीरपुर हाउस में तुम्हारे घर वालों से रब्ता करके इस अमर की तस्दीक भी हो जाएगी कि आया तुम वाकई मियाँ भी हो या तुम ताबिंदा को घर से भगा कर लेकर आए हो। बासित अपने मकसद में कमा हक़ कामयाब हो गया था। इसकी बात पूरी होने तक सलीम का चेहरा फिक्रमंदी की घटाओं से मुकम्मल तौर पर ढक चुका था। ताबिंदा के बदन में भी बेचैन जुम्बश नमूदार हुई। फिलहाल सलीम ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। डॉक्टर साहब आप ही बताएं, हम आज रात कहाँ गुजारें? मेरी फैमिली 1 माह के लिए लाहौर चली गई है। बासित ने अपने मनसूबे के अगले हिस्से पर अमल करते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो मेरे साथ चलें। बाहर पार्किंग में मेरी गाड़ी है। जब तक आपका मुख्तार नहीं मिल जाता आप मेरे घर में रह सकते हैं। आपको हमारी वजह से ताबिंदा पहली बार लाभकुशा हुई, कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? इसकी आवाज़ सुरीली और रसीली थी। अरे भाभी ये आप क्या कह रही है? बासित ने अपनायत भरे लहजे में कहा। तकलीफ कैसे? मेरे घर में इतनी गुंजाइश है कि आप लोग आराम से वहाँ रह सकते हैं। मुश्किल वक्त में एक इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सका तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सलीम ने जज्बात से मगलूब आवाज़ में कहा। साईं आपने तो हमें खरीद लिया है, हम आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकेंगे, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बासित ने इंतज़ार भरे लहजे में कहा। बस आपसे दुआओं की दरखास्त है। ताबिंदा की सूरत पहली ही नज़र में बासित के दिल में अपना घर कर चुकी थी और इस पर इसकी मुतरन्नम और खनकदार आवाज़ ने सोने पर सुहागे का काम किया था। बासित का दिल और दिमाग यकजा होकर ताबिंदा के हसूल की मनसूबाबंदी करने में शुरू हो गए थे, लेकिन इस ख्वाहिश के जागने के बावजूद वो अपने बुनियादी मकसद से हटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो मकसद जो इसके पेशे का तकाजा और इसकी आमदनी का जरिया था। ताबिंदा के हसूल वाला मामला तो ऐसा था कि आम के आम और घुटलियों में दाम। तारिक रोड के कमर्शियल एरिया में वाक़ वो एक फ्लैट में साफ सुथरी और कुशादा रिहाइशगाह थी जहाँ बासित अकेला रहता था। ताहम इसने मज़कूरा फ्लैट को कुछ ऐसे अंदाज में सेट कर रखा था कि देखने वाले को ऐसा ही महसूस होता कि जैसे वहाँ कोई मुस्तर हैप्पी फैमिली आबाद हो। मास्टर बेडरूम, बच्चों का बेडरूम, ज़रूरत की हर शय से सजे हुए थे और लाउंज में कीमती आरामदेह सोफ़ा भी मौजूद था। आखिर ये सब क्यों ना होता? वो एक डॉक्टर का घर था। बासित ने इन देहाती मियाँ बीवी के साथ कई एक गलत बयानियाँ की जो इसके पेशे का तकाजा था, लेकिन अगली सुबह ये जानकारी से हैरत हुई कि इन लोगों ने भी बासित को अपने बारे में काफ़ी कुछ गलत बताया था जो यकीनन इनकी मजबूरियाँ नहीं होंगी। गुज़श्ता रात सोने से पहले इसने अपने पार्टनर को आज की कामयाब मुहिम के हवाले से रिपोर्ट दे दी। जब सुबह बासित की आँख खुली तो उसने ताबिंदा को लाउंज के एक सोफे पर बैठे पाया। रात इन तीनों के बीच हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई थी। तभी बासित को पता चला कि ताबिंदा इतनी भी देहाती नहीं जितना सलीम था। ताबिंदा ने अब बासित से पर्दा करना भी छोड़ दिया था। सलीम कहीं नजर नहीं आ रहा था। ताबिंदा के सलाम का जवाब देने के बाद बासित ने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा। वो बाहर गया है, ताबिंदा ने बताया, अपनी आदत पूरी करने। कैसी आदत? बासित ने चौंकते हुए पूछा। सलीम को सिगरेट पीने की आदत है डॉक्टर साहब, वो वजाहत करते हुए बोली। कह रहा था डॉक्टर साहब के घर में धुआं फैलाना ठीक नहीं है, इसलिए वो बाहर निकलेगा, 2-4 सिगरेट फूंकने के बाद लौट आएगा। ठीक है, बासित इसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मुझे तुमसे चंद जरूरी बातें करना है। मैं भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। वो शर्मा कर बोली। रात भर हम जागते रहे हैं डॉक्टर साहब। ऐसा क्यों? इसने तशवीश भरे लहजे में पूछा।
طبیعت تو ٹھیک ہے نا تم لوگوں کی؟ جی جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بس آپ آ جائیں، آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ باسط اچھا کہتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ تابندہ کے معنی ہے انداز نے اس کے دماغ میں اتھل پتھل مچا دی۔ ایسا کیا خاص ہے جو وہ مجھے بتانا چاہ رہی ہے؟ اس نے اس سے سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دیا، کہیں وہ بھی میری طرح ہی تو نہیں سوچنے لگی۔ اس عمر میں کوئی شک نہیں تھا کہ تابندہ اسے اچھی لگی تھی۔ اس پسندیدگی کا سبب فی الحال اس پر واضح نہیں تھا۔ بہرحال وہ سلیم کی نسبت اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ سجا سجایا فلیٹ اصل میں باسط کے پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ تھا، جہاں وہ اپنے شکار کو لانے کے بعد دوسرے مرحلے کے لیے تیار کیا کرتا۔ دوسرا مرحلہ اس کے بزنس پارٹنر کے ذمہ تھا۔ اس دھندے میں ان دونوں نے بہت کمایا تھا۔ باسط نے اپنی آمدنی کو اس فلیٹ کے بعد خفیہ مقام پر چھپا رکھا تھا، جس میں حقیر نقد رقم کے علاوہ طلائی زیورات اور دیگر بیش بہا قیمتی اشیاء بھی شامل تھی۔ وہ کام بہت کم کیا کرتے تھے، مگر ہاتھ پاؤں بچا کر سلیقے اور طریقے کے ساتھ، اور لاکھوں کماتے تھے۔ باسط فریش ہو کر لاؤنج میں پہنچا، تب تک سلیم کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بندہ کہاں رہ گیا؟ وہ تابندہ کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، کہیں دور نہ نکل جائے ورنہ ہاں بھٹک جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب، وہ بے پرواہی سے بولی، وہ ادھر کہیں نزدیک ہی موجود ہوگا، جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے سلیم کو معلوم ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ باسط نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اسی نے مجھے آپ سے بات کرنے کو کہا ہے۔ ایسی کیا بات ہے تابندہ؟ اس کی بار باسط نے اسے محبت سے پکارا۔ وہ ڈاکٹر صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ وہ شرمائے ہوئے لہجے میں بولی، ہم دونوں آپ سے بہت شرمندہ ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی اور ہم نے آپ جیسے عظیم انسان کو دھوکہ دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ باسط کی الجھن میں حیرت در رہی۔ تم لوگوں کی شرمندگی کی وجہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ کون سا دھوکہ کیا ہے۔ سلیم کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ سے بات کرنے کی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھوٹتے ہوئے ندامت بھرے لہجے میں بولی، اسی لیے اس نے مجھے آگے لگا دیا ہے۔ تابندہ، مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ بڑے دلار سے مستفسر ہوا۔ وہ چند لمحات تک تذبذب کی نظر سے باسط کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر انکشاف کرتے ہوئے بولی، سلیم نے ہمارے بارے میں آپ سے جھوٹ بولا ہے، ہم میاں بیوی نہیں ہیں۔ باسط نے گہری سانس لی، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، تو سلیم تمہیں میرپور خاص سے اپنے ساتھ بگا کر لے کر آیا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں۔ سچی بات یہ ہے کہ میں سلیم کے ساتھ بھاگ کر کراچی پہنچی ہوں۔ اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو بس میرا ساتھ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تابندہ، باسط حیرت کے مارے تقریباً چیخ اٹھا، تمہیں اس لنگور کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میری مجبوری تھی ڈاکٹر صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولے، مجھے خود کو بچانا تھا اور اس کے لیے گاؤں سے نکلنا ضروری تھا۔ میرپور ہاس میں تمہارے لیے ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی؟ میرا باپ ایک وڈیرے کے قرض میں گردن تک دبا ہوا ہے۔ وہ تلہی بھرے لہجے میں بولی، اس قرض کی واپسی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے وڈیرے نے میرے باپ سے کہا کہ وہ میری شادی اس سے کر دے، اس کے بدلے میں وہ قرض کی رقم کو بھول جائے گا۔ تو اس میں برائی کیا تھی؟ باسط نے متحیر انداز میں کہا، بے حساب زرعی زمینیں، عالیشان بنگلہ، ڈبل کیبن والی جیپیں، گن بردار اور ہٹے کٹے گارڈ، نوکر چاکر، ہر قسم کی آسائش اور سکون، تمہاری زندگی مزے میں گزرتی۔ آپ نے میری عمر دیکھی ہے؟ وہ شاکی نظروں سے باسط کو دیکھتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے تم 25 سال سے زیادہ کی نہیں۔ آپ کا اندازہ ایک لحاظ سے درست ہے۔ وہ بولے، میں اس سال سردیوں میں پورے 21 سال کی ہو جاؤں۔ اور وہ وڈیرا، اس کے چہرے پر نفرت کے اثرات نمودار ہوئے۔ چند لمحات تک وہ عجیب سے انداز میں باسط کو دیکھتی رہی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، وہ منحوس اس وقت 50 سے زیادہ کا ہے، یعنی عمر میں وہ مجھ سے 64 سال بڑا ہے۔ اس کی پوتیاں اور نواسیاں بھی مجھ سے بڑی ہیں۔ آپ نے ابھی سلیم کو لنگور کہا تھا۔ وہ وڈیرا تو گناونی شکل والا ایک مکروہ اور عیاش بڈھا ہے جو مجھے اپنی عیاشی کا سامان سمجھتا ہے۔ 85 سال کی عمر میں کوئی مرد عیاشی کرنے کے قابل ہی کہاں رہتا ہے؟ بے اختیار باسط کے منہ سے نکلا، عیاشی نہ صحیح، مگر مرد کی ہوس آنکھ بند ہونے سے پہلے ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ 100 سال کا ہو جائے۔ وہ بے حد کڑوے لہجے میں بولی۔ تابندہ نے جو فلسفہ بیان کیا تھا اس پر باسط گھنٹوں بحث کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ اس کے مزاج اور سوچ کے خلاف کوئی محاذ کھولنے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا لسانیت بھرے لہجے میں استفسار کیا، آگے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ سلیم تمہارے لیے بہت قربانی دے کر آیا، اگر یہ گاؤں واپس گیا تو وہ ڈیرا اس سے بڑی دردناک موت مارے۔ کیا تم اس سے شادی کر کے کراچی میں ہی گھر بسانا چاہتی ہوں؟ میں ساری زندگی کراچی میں رہنا چاہتی ہوں، مگر سلیم مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تابندہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں شہر میں رہنے والے کسی تعلیم یافتہ بندے سے شادی کروں گی جسے چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ نہ آتا ہو، وہ میری عزت کرے اور میرا بہت خیال رکھے، وہ دن بھر گھر سے باہر نکل کر محنت کرے اور میں گھر میں اس کی واپسی کا انتظار کروں۔ تابندہ نے باتوں ہی باتوں میں اپنے حسین خوابوں کی تفصیل بیان کر کے ایسی نظر سے باسط کو دیکھا جیسے وہ اس سے ان خوبیوں کے حسب منشا تعبیر کی ہوا ہو۔ موقع محل کو دیکھتے ہوئے باسط نے ایک بار کر ڈالا، تمہارا شوہر کم از کم کوئی ڈاکٹر ہونا چاہیے، تم بہت ہی خوبصورت ہو تابندہ۔ وہ شرما گئی، پھر ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میرے ایسے نصیب کہاں ڈاکٹر صاحب، قسمت کو بھی دوش نہیں دینا چاہیے تابندہ۔ باسط نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے تمہاری شادی کسی ڈاکٹر سے ہی ہوگی۔ باسط نے تابندہ کے حوالے سے جو سوچ لیا ہے اس کی خاطر وہ اپنی راہ ہموار کر رہا تھا۔ یہ اس کا آزمودہ کار ہتھ کنڈا تھا جسے وہ پہلی بھی کئی مرتبہ عورتوں پر ٹرائی کر چکا تھا اور ہر بار اسے کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ڈاکٹر صاحب، وہ خوشی سے سرشار لہجے میں بولی، اگر ایسا ہو جائے تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا تابندہ، باسط فسوق سے بولا، جیسے وہ خود کو اس کے سامنے شادی کے لیے پیش کر رہا ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ پھر سلیم کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہونا ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولے، وہ واپس گاؤں تو جانے کی غلطی کر نہیں سکتا، آپ اگر اسے ادھر ہی کوئی چھوٹی موٹی نوکری دلوا دیں، وہ ہاتھ پاؤں اور نیت سے قائل نہیں ہے۔
وہ خود کو پال ہی لے گا۔ ٹھیک ہو گیا، باسط نے مضبوط لہجے میں کہا، سلیم کی نوکری اور تمہاری شادی کرانا اب میری ذمہ داری۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنا ہاتھ تابندہ کے سامنے پھیلا دیا۔ تابندہ کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزری، وہ تھوڑا سا شرمائی، پھر دل آویز انداز میں مسکرائی۔ اس کے بعد ایک ادائی ہاس کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ باسط کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ باسط نے گرم جوشی سے اس البیلی نار کا ہاتھ تھام لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلیم واپس آ گیا اور اپنے ساتھ حلوا پوری بھی لایا تھا۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ تابندہ نے سلیب کو اپنا ہی گھر سمجھتے ہوئے کچن میں جا کر چائے بنائی۔ سلیم اپنی غلط بیانی پر باسط سے معافی مانگنے لگا تو باسط نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ معذرت اور معافی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تابندہ نے مجھے حقیقت حالات سے آگاہ کر دیا ہے، کسی بڑی مجبوری میں مصلحتاً جھوٹ بولنے میں کوئی بات نہیں، یہ سب انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ نمازی توقف کر کے اس نے ایک آسودہ سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تابندہ کی کسی معقول شخص سے شادی کرانے میں ہفتہ 10 دن یا زیادہ سے زیادہ ایک ماہ لگ سکتا ہے، لیکن میں آج ہی اپنی فیکٹری میں تمہاری نوکری کا بندوبست کروں گا اور 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دلوا دوں گا تاکہ تم لوگوں کو مالی پریشانی نہ ہو۔ جب تک میں تمہاری رہائش گاہ کا کوئی بندوبست کر نہیں لیتا تم دونوں میرے فلیٹ پر رہ سکتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب، سلیم نے ممنونیت سے لبریز آواز میں بولا، اللہ سائی نے کسی فرشتے کی طرح آپ کو ہماری مدد کے لیے ہم سے ملوا دیا ہے، ہم مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہوگا۔ سلیم، فرشتہ کہہ کر تم مجھے گناہ گار نہ کرو، باسط نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ 2 گھنٹے میں ہماری فیکٹری کی وین تمہیں لینے آ رہی ہے، تم خود کو نوکری کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو۔ سائی، میرے پاس تعلیم نہیں ہے، میں تمہیں ایسے شعبے میں لگاؤں گا جہاں تعلیم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ باسط نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، دوائیوں کی پیکنگ تو کر لو گے نا؟ جی سائی، کر لوں گا۔ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، تو کیا آج ہی سے نوکری شروع ہو جائے گی؟ نہیں، نوکری شروع ہونے میں 2 دن لگیں گے، باسط نے بتایا۔ نوکری کے لیے میری سفارش ہی کافی ہے، اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھ لو کہ نوکری تو پکی ہے، بس آج تمہارا ٹیسٹ وغیرہ ہوگا، اس لیے ہماری فیکٹری کی وین تمہیں لینے آ رہی ہے۔ ٹیسٹ؟ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں باسط کی طرف دیکھا۔ یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہوگا؟ ارے کچھ نہیں اللہ کے بندے، باسط نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، یہ معمول کا ٹیسٹ ہوگا، تمہارا خون اور پیشاب وغیرہ چیک کیا جائے گا، 1-2 ایکس ریز بھی ہوں گے۔ ہماری فیکٹری مختلف بیماریوں کی ادویات پر تحقیق کرتی ہے، اس لیے وہاں کام کرنے والے تمام ملازمین کے سال میں 1 بار ٹیسٹ لازمی کی جاتے ہیں تاکہ اگر اس دوران ان کو کوئی بیماری ہو تو فوراً اس کا علاج کیا جا سکے۔ یہ ٹیسٹ وغیرہ اور ضرورت پڑنے پر علاج فیکٹری کی جانب سے بالکل فری ہے۔ تم ہماری فیکٹری میں نئے بھرتی ہوئے جا رہے ہو، اس لیے تمہاری فائل تیار کرانے کی غرض سے یہ سب معمول کی کارروائی ضروری ہے، ہم سب کو بھی سنبھل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سلیم کے چہرے پر اور آنکھوں میں اطمینان جھلکنے لگا۔